بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس علاقے میں کسی درویش کو بھیجا جائے وہ اس علاقے کے کسٹم کے مطابق ہی جائے گا، رواج کے مطابق جائے گا، اور اس علاقے میں جا کے ان میں سے تعلیم و تبلیغ کرے گا اس کے مطابق۔ تو جو آپ کا بعض اوقات ایسا علاقہ ہے کہ جہاں وہ لباس کی اور قسم کی حالت ہوتی ہے، وہاں اور قسم کی حالت کے لباس میں جائے گا، اسی زبان میں بولے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ انگریزوں میں جا کے تبلیغ کرنے لگو تو آپ عربی بولنے شروع کر دو، وہاں اسی ماحول میں ہوگا، اسی کے اندر ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان لوگوں میں سے ان کا مبلغ چنتی ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے نا ان جیسا گزرتا ہے، پھر جب وہ ٹرانسفارمیشن کا اعلان کرتا ہے اس کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ قوموں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اسلام کے جاننے والے یا ماننے والے ہوں، اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں، بے شمار لوگ آتے ہیں۔ کتنے لوگ کنورٹ ہوئے؟ انگریز کنورٹ ہونے سے پہلے سارے وہ مسلمان ہی تھے، اعلان بعد میں کیا، جب تک پہلے اپنا کام کر چکے تھے سارا، پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھی جتنے بھی تھے ماننے والے، درویش کے درویش پورے پورے کے پورے جوگی ہو گئے مسلمان، تو دراصل تھے مسلمان ہی۔ پرانی کہانی نہیں پڑھتے بدلے پہ دراصل تشریف لائے پھر جوگی سارا مسلمان ہو گئے، جوگیوں کے چیلے سارے ہو گئے، وہ چیلے تو پہلے ہی بدائی بیٹھے تھے اکتوار، آدھا سال تو تحت شدہ تھا اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور سارے ساتھی۔ ہندوستان میں آپ کی اس طرح آمد ہوئی، اجمیر شریف میں ایسا واقع ہوا۔ جوگی جو ہے نا وہ آن ڈیوٹی کہلاتے تھے، کہ لوگ ان کو مانتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے حکم پر چلتے تھے، اور اب جوگی نے اپنے اعلان کر دینا اسلام کا، وہ ساتھی سارے مسلمان داخل ہو گئے، گروہ در گروہ۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں تبلیغ ہو رہی ہو۔ اب پرندوں کی دنیا میں تو پرندہ ہی ہوگا نا پہلے کہ مسلمان، جنات میں جنات ہو گئے، تو جن جو ہے وہ جنوں میں تعلیم کرے گا، تبلیغ کرے گا، ہو سکتا ہے، امکان تو مان لو نا، ایسے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے جی، ہو سکتا ہے۔ ہاں جی بولو سوال ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ شاید میں سوال صحیح نہیں کر سکتا۔ ہاں بولو سوال کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو دیہات میں عرف ہے نا، مشہور بات یہ ہے کہ جو ڈیوٹی پر لوگ ہوتے ہیں فقیر ہی ہوتے ہیں، وہ دنیا کے نظام چلاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جو ہوگا وہ اسی طرح ہوگا، مسلمانوں میں میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ مسلمان گروہ کے اندر، تو میں نے پہلے دن آپ کو صاف کر دی بات کہ مسلمانوں گروہ کے اندر کسی مسلمان کا اسلام کے علاوہ انداز کا ڈیوٹی پر ہونا ایک غلط ہے۔ یہ جو اصطلاحات ہیں جی، یہ ابدال کی، اور یہ اصطلاحات ہیں نا، ہاں یہ ابدال کی اصطلاح، ہاں غوث کتب ابدال کلندر سارے، ہاں ان کو بھی لوگ ڈیوٹی والے کہتے ہیں۔ دیکھو بات، ان کو دیکھے بغیر ان کو مان لیے، کیسے مان لیے؟ یہ ٹائٹل سارے یوز ہو چکے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ یوز ہوئے صحیح ہوئے، تو دور حاضر میں یہ ٹائٹل کہاں آپ نے سنا؟ کسی آدمی نے غوث ہونے کا اعلان کیا آج کل نہیں کیا، پھر اس میں دقت کیا ہے؟ یہی بات کیا بات ہوئی پھر؟ اب بولو نا۔ نہیں، اب ماضی میں تو کچھ ابدال تھے، تھے تو اب بھی ہوں گے، اب ہوں گے نا، اعلان تو نہیں ہوا، پھر تو دقت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں یہ تھا
نظام پھر کیسے چلتا ہے؟ ہیں؟ کوئی ہے تو تبھی نظام چل رہا ہے. یہ اگر ہم جانتے نہیں نظام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، جب تک کوئی شخص اعلان نہ کرے تشویش آپ کو نہیں ہونی چاہیے کہ ابدال آ گیا. جب تک وہ آئے نا، آپ پر جو ہے کسی ولی کو ولی ماننے سے انکار کرنا کفر لازم نہیں آئے گا. پیغمبر کو انکار کیا تو آپ کافر ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد کسی ولی کی ولایت سے انکار کیا تو آپ کافر نہیں ہوئے. آپ تحقیق کر کے بات کرو، یہ آپ کا حق ہے. ایک آدمی کہتے ہیں میں اللہ کا دوست ہوں، ولی ہوں، تو وہ اپنی عاقبت کو درست کرے، آپ اپنی عاقبت کے ساتھ چلتے جاؤ. اور ولی کا ماننا فرض نہیں ہے. کوئی کہ میں غوث ہو گیا، قطب ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا مطلب کہ ہمارے بزرگ ایسے ہیں. اس میں نہ آپ انکار کرو نہ آپ اقرار کرو، خاموشی سے چلتے جاؤ. اب یہ ٹائٹل عام طور پر لوگ کسی نے استعمال نہیں کیے. اس زمانے میں تھا، ہندو تھے ٹائٹل والے لوگ، کافر تھے ٹائٹل والے، یہ بھی اپنے ٹائٹل سے آیا کرتے تھے اور بڑی فتوحات کرتے تھے لوگ. اب ایک دم منع دیکھو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کیا ہے.